اللہ کے ناموں کے بارے میں اسٹڈی کرنا، ان ناموں کے سیکرٹ کو جاننا، ان کی روح کو پہچاننا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری ہے، مینڈیٹری آپ سب کے لیے۔ 99 نیمز کھول کر کبھی انہیں پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے نام کا مطلب کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ ہر نام کا آپ کی لائف میں کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو تو اس کے لیے سارے نام بہت اچھے اچھے ہیں۔ اب اگر ہم الحکیم کو ہی اگر دیکھ لیں، فل آف وزڈم، اور سورۃ کاف میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر گامزن تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے کشتی میں ایک شگاف ڈال دیا ہے۔ جس کشتی میں وہ سفر کر رہے تھے یعنی ایک ہول کریٹ کیا اور وہ کشتی ڈوب گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، انہیں غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، یہ غریب آدمی کی کشتی تھی، آپ نے تو اس کو ویسٹ کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا 3 چیزوں کے بعد کہ دیکھو آگے ایک ظالم حکمران بادشاہ تھا، اگر میں اس میں سوراخ نہ کرتا تو یہ کشتی اس نے ہتھیار لے لی تھی اور میں نے اس کو سنک کر دی، کچھ دیر بعد یہ اوپر آ جائے گی اور اس بندے کو مل جائے گی، لیکن تم اس مائنڈ سیٹ سے دیکھ رہے ہو کہ میں نے کشتی کا نقصان کر دیا ہے۔ اب اسی طرح ہماری لائف میں کئی جگہ ہمیں ٹھوکریں لگیں گی، ہماری زندگی میں شگاف ڈالا جائے گا، کوئی ٹھوکر لگ کے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا، پھر لوگ پوچھتے ہیں نا وائی می، میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں؟ تو کچھ تو ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، بلکہ میجورٹی ہماری اپنی ہی غلطی ہوتی ہے۔ جیسے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یعنی اللہ انسان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان خود ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر، غلط کر کے، غلط ڈیسیژن لے کے۔ اسے پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اگر اس نے قرآن ہی پڑھا تو اس کی فطرت اس کو بتاتی ہے کہ ہر چیز غلط ہے، تو قرآن پڑھ لیا تو اس کو ایڈیشنل بینیفٹ ہے۔ تو ہر حال میں کبھی کبھی انسان کو ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں جس میں انسان کا کوئی اپنا قصور بھی نہیں ہوتا، لیکن اس میں ایک اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ ایک ٹھوکر لگوا کر کوئی بہت بڑے حادثے سے بچاتا ہے انسان کو۔ اس میں ایک ویڈیو بھی ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی جا رہی تھی، آگے ایک شارپ سا یو ٹرن ہے، آگے سے گاڑی آنے والی ہے، اس بچی کو نہیں پتا کہ آگے سے گاڑی آنے والی ہے۔ گاڑی جب آنے لگتی ہے تو اس بچی کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گر جاتی ہے، گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے، لیکن یہ دیکھیں اللہ کی حکمت کہ بچی پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور اس میں کیا حکمت ہے کہ اگر اس کو ٹھوکر نہ لگتی، گاڑی نے اس کو ہٹ کرنا تھا، اس کے ماں باپ نے پریشان ہونا تھا، تو یہ چھوٹی سی اگزامپل ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھیں، یعنی کہ ہمیں بھی ٹھوکر لگتی ہے، ہم بھی بچ سکیں کسی بڑے حادثے سے، اور یہ چیزیں ہمارے سامنے قیامت والے دن کھلیں گی اور ہم سجدے میں گر جائیں گے کہ واقعی اللہ نے ہمیں بہت بڑے حادثے سے بچا لیے۔ بہت سی چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی، اور بعض اوقات ہم اس کے لیے ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے لیے کیا وہ چیز اچھی تھی یا بری، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ کل کو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ میں نے غلط سائڈ پر جانا تھا یا میں غلط سائڈ پر جا رہی تھی تو اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اور رہا یہ سوال، لوگ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ سفرنگ کر کے کیوں بچایا، کیونکہ سفرنگ نیسیسٹی ہے لائف میں۔ اگر ہم پین سے گزریں گے نہیں تو ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ کا جو نیم ہے الحفیظ، حفاظت کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہماری کس طرح حفاظت کرتا ہے، کس طرح ہماری حفاظت کرتا ہے، اگر یہ حقیقت ہمارے سامنے کھل کے آ جائے تو یہی حقیقت ہمارے لیے کافی ہوگی کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن اصل میں ہم پر 50 نمازیں فرض ہونی چاہیے تھے۔ اصل میں زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے۔ بہرحال اللہ ہر کسی کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں، کس طرح وہ ہماری پروٹیکشن کرتے ہیں، اگر ہم اپنے عذاب پر ہی غور کر لیں کہ ہماری آنکھیں، ہماری ناک، اور پھر ہمیں چھینک کیوں آتی ہے، اگر ہم اس سائڈ کو کبھی پڑھ لیں کہ ہمیں چھینک کیوں آتی ہے، کہ یہ میکنازم ہے باڈی کا، پھر ہمارا امیون سسٹم کس طرح سے ورک کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ کو پہچانو، یہ اللہ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں
اور پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پتا بھی نہیں گرتا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ جب اللہ کو پتے کا گرنے کا پتا ہے تو انسان کے گرنے کا کیوں نہیں پتا ہوگا، جو اس کی بیسٹ کریشن ہے۔ تو انسان گرے گا، ٹھوکر کھائے گا، اللہ کو پتا چل جائے گا کہ وہ دکھ میں ہے۔ بس ایک بار اپنے رب کو پکارو، اس کو آہ میں پکارو، اس کو عاجزی سے پکارو اور کہو کہ اے اللہ میں بس بے بس ہو گئی ہوں، اللہ میری مدد کر دے، یا اللہ تو مجھے حرام سے بچا لے، میں حرام سے بچنا چاہتی ہوں۔ تو بس یہ دیر کہنے کی دیر ہے، تو اللہ آپ ایک سٹیپ لیں گے تو اللہ 10 سٹیپ لیں گے، آپ نے ایک سٹیپ لیا تو اللہ 10 سٹیپ لیں گے۔ تو پازیٹیو رہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں سنے گا۔ جب اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اللہ اس بندے کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ پھر اللہ کا جو نیم ہے المؤمن، سیکیور کرنے والی ذات، جب ہم سیکیور کرنے والی ذات سے انسیکیور ہو جائیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے ہمارے لیے۔ فار ایگزامپل کہ جب بچے کو مار پڑے یا بچے کو کوئی تکلیف ہوگی یا اس کو ٹھوکر لگے گی، وہ سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور وہ ماں کے پہلو میں جا کے سیکیورٹی فیل کرتا ہے، ماں کے دامن میں جا کر وہ اپنے آپ کو حفاظت میں لیتا ہے، اس کی سیکیورٹی فیل ہوتی ہے، ماں کو گلے لگا کر جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی اس کو فیل ہوتی ہے۔ اور والدین دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں جس طرح سے پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ اور المؤمن سیکیورٹی پھر ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ سیکیورٹی ہم نے اللہ سے لینی ہے، یعنی کہ کس کے دامن میں آپ نے چھپنا ہے؟ اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دیں، اللہ کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اور پھر الرزاق، اللہ رازق ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے تاکہ ہم زندہ رہیں، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے۔ تو رزق دینا اس کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں، وہ مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ میں امتحان دوں، تو رزق وہ دے رہا ہے مجھے۔ لیکن رحمت کون سی چیز ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک رحمت خداوندی نہ ہو۔ تو ایک صحابی نے بڑی ہمت سے، بڑی جرأت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی رحمت خداوندی سے جنت میں داخل ہوں گا۔ تو اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں، اس کے ناموں سے عاجزی سے پکاریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کریں گے۔